مخرج ما کنتم تکتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 72 اور 73 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت تم نے ایک بندے کو قتل کیا اور پھر تم اس قتل کو ایک دوسرے پر تھوپنے لگے، واللہ مخرج، اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جس کو تم چھپا رہے تھے۔ فقلنا، پس ہم نے کہا، اضربوہ ببعضھا، اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا تم اس مقتول کو لگاؤ، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، ویریکم آیاتہ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور کرو۔ دیکھیں اس سے پہلے یہ تو قتل کا واقعہ ہے کہ قتل ہو گیا، اس سے پہلے قتل کے بعد وہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے، آ کے سوال جواب ہوئے، وہ واقعہ اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے، وہ باتیں۔ اور اس قتل والے واقعے کو بعد میں ایک سوال ہوتا ہے، اس کو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا تاکہ ایک ترتیب ہوتی۔ علماء نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا قرآن قصے کہانیوں والی کتاب نہیں ہے کہ ایک قصوں کی ترتیب ہو، یہ کوئی قصے کہانیوں والے تو نہیں، یہ تو غافلوں کو جھنجھوڑنے والی کتاب ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت سے اپنی شایان شان جیسے مناسب سمجھا ویسے میرے رب نے اتار دیا۔ اور ایک یہ بات بھی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کی جو آیات اتاری ہیں، کبھی کوئی آیت اتر رہی ہے، کبھی کوئی آیت اتر رہی ہے، جس طرح موقع محل کی مناسبت سے اللہ نے جیسے مناسب سمجھا ویسے میرے رب نے قرآن اتار دیا۔ اور یہ تو کتاب ایسی ہے، فصاحت و بلاغت کی عمدہ ترین کتاب ہے، آج تک اس کتاب کا کوئی کتاب مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے قرآن میں 3 چیلنج تو ذکر کیے ہیں، اگر تم کہتے ہو حضور نے اسے اپنی طرف سے بنایا ہے، پورا قرآن لاؤ، پورا نہیں لا سکتے، فاتو بعشر سور مثلی، 10 صورتیں لا کے دکھا دو، اتنا بھی نہیں کر سکتے، چلو مقابلہ کرنا ہی ہے، فاتو بصورت من مثلی، اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت تو بنا کے دکھا دو۔ تو یہ قرآن فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے، اس کی کوئی کتاب مقابلہ نہیں کر سکتی، لہٰذا اس کے متعلق یوں سمجھنا یہ آیت پہلے کیوں، یہ بعد میں کیوں، یہ واقعہ تو پہلے ہوا تھا، اس کو پہلے آنا چاہیے تھا، یہ ایسے منکرین کے، مخالفین قرآن کے اعتراضات ہوتے ہیں، ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں۔ اب اللہ نے فرمایا جس وقت تم نے قتل کیا، یہود اکڑتے تھے میرے نبی کے زمانے کے، اللہ نے ان کی اکڑ کا علاج کیا۔ تم لوگ اکڑتے ہو، اپنے آپ کو صاحب کتاب کہتے ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، تمہارے پاس جب ایک آدمی قتل ہوا تم تو بندہ تلاش نہیں کر سکے کس نے قتل کیا تھا، قاتل تمہیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ اور اللہ کی شان دیکھو، اللہ نے ایک جو گائے ذبح ہوئی تھی اس کے ٹکڑے سے ہی تمہیں قاتل ڈھونڈ کے دکھا دیا، اور تم جو اپنے آپ کو بڑا فن خاں سمجھتے ہو، قاتل تم ڈھونڈ لیتے، تمہیں تو قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میرے اللہ نے کس طرح کیا، ایک گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے میرے رب نے قاتل کی پہچان کروا دی، گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگایا، مقتول زندہ ہو گیا، اس نے بتا دیا جو میرے قاتل فلاں۔ تو اللہ کی قدرت اس سے سمجھ آتی ہے، اور یہود کی بے بسی سمجھ میں آتی ہے کہ تمہارے بس میں تو کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جس وقت تم نے قتل کیا، پچھلے درس میں تو وہ تو بیان ہو گیا تھا کہ قتل کرنے والا بھتیجا تھا، چچا قتل ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قصہ مختصر بتا دیا، ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کیلو کال بڑی کی کہ کون سی گائے ہونی چاہیے، اللہ نے بتا دی ساری بات۔ اب وہ گائے ڈھونڈنے لگے کہ گائے کہاں سے ملے، گائے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بندے کے پاس گائے تھی، اور اللہ نے اس کے لیے کوئی پہلے سے ایسا انتظام کر دیا تھا، مفسرین نے لکھا ہے جس کے پاس یہ گائے تھی اس کا جو باپ تھا وہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگا، اس کی ایک بیوی تھی، ایک بچہ تھا، ایک یہ بچڑا تھا۔ اس نے دعا کی، اللہ میرے بچے کے لیے نا اس بچڑے میں برکت ڈال دے۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے ناجائز جائز حلال حرام کسی طریقے سے مڈیاں سمیٹ کے نہ جائیں، بلکہ جو چھوڑ کے جائیں اللہ سے دعا کر کے جائیں، اللہ ہمارے بچے کے لیے جو میں 1000 چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک بکری چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا ایک بکری کا بچہ، اللہ اس کے لیے برکت ڈال دے، بس برکت کی دعا کر کے جائیں۔ اب وہ بندہ برکت کی دعا کر کے گیا، اللہ نے کیسی برکت ڈال دی۔ اور اس بچے کے بارے میں لکھا ہے اتنا خوش نصیب، اتنا با ادب بچہ تھا، ایک دفعہ ایک تاجر آ گیا باہر کوئی چیز بیچنے کے لیے،
اب بچے نے سن لیا کہ ایک تاجر کوئی چیز بیچ رہا ہے، اس نے کہا ہمارے ابا جی نے بھی یہ چیز خریدنی تھی، اس وقت ابا جی حیات تھے، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ابا کو بیدار کر کے آئیں، میں اس سے سستے داموں دے دوں گا۔ اس نے کہا میں ابا میرا سو رہا ہے، میں ابے کے آرام میں خلل نہیں دیتا، میرا ابا جاگ جائے آپ انتظار کر لیں، ہم اس سے مہنگے داموں لے لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ابا جگا کے لیں، جو میں کہہ رہا ہوں نا اس سے بھی سستے داموں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ابا کو نہیں جگاتا، جتنا میں کہہ رہا ہوں اس سے ہم مہنگے داموں لے لیں گے۔ بحث و تکرار چلتی رہی، بچے نے، بیٹے نے اپنے باپ کو جگایا نہیں، باپ کے آرام میں دخل نہیں دی، تو اللہ نے تو برکت ڈالنی تھی۔ پھر اس کے بعد جو بنی اسرائیل والے گائے ڈھونڈ رہے تھے، اس واقعے سے پہلے فرشتہ اس بچے کے پاس آ گیا اور فرشتے نے آ کے کہا گائے بیچنی ہے، بچڑا بیچنا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی۔ اس نے کہا میں نے امی سے پوچھ کے بتانا۔ فرشتے نے خود ہی 2 دینار قیمت لگا دی کہ امی سے پوچھ کے آؤ، میں 2 دینار کا خریدتا ہوں۔ وہ گیا پوچھ کے آیا، اس نے کہا نہیں، پھر 3 دینار، پھر 4 دینار، پھر 5 دینار، 10 دینار پہ فرشتہ آ گیا۔ فرشتے نے بالآخر بچے کو تھپکی دی اور اسے سمجھایا کہ تو بڑا خوش نصیب بچہ لگتا ہے، لہٰذا تمہارے پاس لوگ یہ خریدنے آئیں گے، تم نے اس کی منہ مانگی جتنی مرضی قیمت لینی ہے لے لینا، یہ تمہارا بچڑا فروخت ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، وہ بنی اسرائیل والے گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پاس آ گئے۔ اس بچے نے اور اس کی اماں نے کہا ہم تو بیچیں گے تو صحیح، لیکن قیمت اتنی لینی ہے۔ مفسرین نے 2-3 قیمتیں لکھی ہیں، ایک تو اس کی قیمت سے 10 گنا زیادہ قیمت لی، 1000 کا تھا تو انہوں نے 11000 کا لے بیچا، 10 گنا بڑھ گیا۔ بعد نے کہا وہ جو چمڑا تھا نا گائے کا، انہوں نے کہا تم ذبح کرو، اس کا جو گائے کا چمڑا ہے یہ ہمیں اشرفیوں سے بھر کے دینا، تب ہم گائے دیتے ہیں۔ اور بعض رات نے کہا، انہوں نے کہا یہ اشرفی، یہ جو چمڑا ہے یہ تم نے سونے سے بھر کے دینا۔ تو اتنی مہنگی گائے انہوں نے، اتنی مہنگا بچڑا انہوں نے یہ بیچا تھا۔ کبھی میں گائے کہہ دیتا ہوں، کبھی بچڑا کہہ دیتا ہوں، دونوں باتیں ہیں، گائے کا بھی لکھا ہے، بچڑے کا بھی لکھا ہے، یہ دونوں باتیں ہیں۔ باہر کیف وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اللہ کہتے ہیں جب تم نے ایک جان کو قتل کیا پھر تم ایک دوسرے پر تھوپنے لگے۔ دیکھیں قتل بھی بڑی عجیب چیز ہے، ہمارے اس شریعت کے اندر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا فَجَزَاؤُهُ جہنم، اللہ کہتے ہیں اس کی سزا جہنم میں، خالداً فیہا، دوسری سزا ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ، اللہ کا اس پہ غضب ہوگا، تیسری سزا فَجَزَاؤُهُ جہنم خالداً فیہا وغضب اللہ علیہ وَلَعَنَهُ، اللہ کی اس پر لعنت، چوتھی سزا وَأَعَدَّ لَهُ جہنم، اللہ نے اس کے لیے جہنم کو مزید تیار کیا، پانچویں سزا وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت بری جگہ ہے۔ یہ سزائیں ہیں اس بندے کے لیے جو کسی مومن کو ناحق قتل کرے۔ کتنا بڑا جرم ہے حضرت قتل کا۔ آج دیکھ لیں ایک مومن کی حرمت ہمارے سامنے ہے، پہلے تو کچھ ادب ہوتا تھا، لحاظ ہوتا تھا، مومن کے خون کا لحاظ ہوتا تھا، اس کی عزت کا لحاظ ہوتا تھا، اس کے مال کا احترام ہوتا تھا۔ آج مال محفوظ نہیں، جانیں محفوظ نہیں، عزتیں محفوظ نہیں۔ حضور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے میرے نبی ٹھہر گئے، بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بیت اللہ تیری بڑی عزت ہے، تیرا بڑا احترام ہے، ایک چیز ہے جو تجھ سے بڑھ کے محترم ہے۔ صحابہ حیران، ایک چیز کون سی ہے جو اس سے بھی بڑھ کے محترم؟ میرے نبی نے فرمایا ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی بڑھ کے محترم۔ مسلمان کا خون کتنا قیمتی ہے، آج ہم جب مرضی چاہیں 2 ٹکے کی خاطر مسلمان کی بےزتی اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، یہ لے، یہ ہے تیری عزت۔ بڑوں کا لحاظ نہیں، چھوٹے بڑوں کا احترام نہیں کرتے۔ تو بہرکیف اللہ نے فرمایا جب تم نے قتل کیا تم اتنے بے بس تھے، تمہیں قاتل کا نہیں پتہ چل رہا تھا، ایک دوسرے پر تھوپ رہے تھے، اور جس کو تم چھپا رہے تھے، بھتیجوں نے قتل کیا تھا، بھتیجے چھپانا چاہتے تھے ہمارا بھی پتہ نہ چلے، بھتیجے چھپانا چاہتے تھے کہ جس بستی کے سامنے ہم نے اس چچا کی لاش کو ڈالا ہے انہی سے دیت لیں گے۔ وہ تو لالچ میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ چچا کا مال بھی ہاتھ آ جائے گا، دیت بھی وصول کریں گے، بعض نے لکھا اس کی بیٹی تھی، کہتے رشتہ بھی ہاتھ میں آ جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں تو ظاہر کرنے والا تھا، اور یہ قتل واحد ایسی چیز ہے جو کبھی چھپتا نہیں ہے۔ یا قاتل خود بتاتا ہے، لہو جو ہے یہ لہو بولتا ہے، قاتل کبھی خود بتا دیتا ہے، کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ مقتول کے قتل کا پتہ نہ چلے۔
یہ تو پھر ہماری پولیس ہے، کبھی خود چھپا جائے تو چھپا جائے، وگرنہ ایسا ممکن نہیں کہ پتہ نہ چلے۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے انہیں کہا کہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لگاؤ۔ سوال ہوتا ہے کون سا ٹکڑا لگایا تھا؟ زبان لگائی تھی، جگر لگایا تھا، دم والا حصہ لگایا تھا، دل والا حصہ لگایا تھا۔ چاروں باتیں ہیں تفسیر میں، کبھی کہتے ہیں زبان کا حصہ لگایا تھا، زبان گائے کی گوشت وہ مقتول کو لگائی، دل لگایا، جگر لگایا، دم لگائی۔ اچھا کیا یہ بات کہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگانے سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے؟ اور نہیں، یہ تو میرے اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبانی ایک معجزہ تھا، وگرنہ جو قصائی روزانہ ذبح کرتے کتنے مردے زندہ کر لیتے، کہ گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے ہی زبان بھی ان کے پاس ہوتی ہے، دل بھی ہوتا ہے، جگر بھی ہوتا ہے، دم بھی ہوتی ہے، وہ تو کتنے مردے زندہ کر لیتے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے میرے رب نے کہا موسیٰ پتھر پہ اپنا عصا مارو، اللہ نے پانی نکال دیا۔ موسیٰ سمندر پہ اپنا عصا مارو، 12 راستے بنا دیے۔ یہی اللہ نے کہا ان کو کہو گائے کے گوشت ایک ٹکڑا لگائے، میں مردہ زندہ کر دوں گا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ ان چیزوں کو دیکھ کے پھر ہم لوگ اتنا غلو کر جاتے ہیں، بھئی یہ تو خدا معلوم ہوتا ہے، گائے کو خدا ہے۔ جس طرح ہندو سمجھے کہ گائے اتنی محترم ہے، گائے کی پوجا انہوں نے شروع کر دی۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اللہ نے فرماتا ہے ہم نے کہا گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کو لگاؤ، اور پھر اللہ نے سمجھایا اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ جب گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لگا کے میرا رب مردے کو زندہ کر سکتا ہے، حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے سے میرا رب مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا۔ جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے نا، سارے خود بخود زندہ ہو جائیں گے۔ اور یہ دوسری دفعہ سور مراد ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ پہلی دفعہ تو یہ ہوگا سارے بے ہوش ہو جائیں گے، صاعق کا معنی بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور جب دوسری دفعہ سور پھونکیں گے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں سارے کھڑے ہو جائیں گے، دیکھ رہے ہوں گے، سارے زندہ ہو گئے۔ یہ دوسری دفعہ ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں اس طرح میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ وَيُرِيكُمْ آیاتی، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اپنی طاقت دکھاتا ہے، اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہی تو ہے، گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگانے سے کبھی مردہ بھی زندہ ہوتا ہے، یہ اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور کرو کہ میرا رب جو ہے وہ اتنی قدرتوں والا ہے، وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔